السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدر انجمن، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور برادران اسلام، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت. صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے غمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. حضرات، وقت ایک انمول رحمت ہے، ایک عظیم دولت ہے، ایک ایسی متاع ہے جس کے دیا کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، ایک ایسی امانت ہے جس کی تلافی نہیں ہے، مثل برق ہے جو گزرتے لمحوں کے ساتھ گزرتے ختم ہوتا ہے. وقت انسان کو بناتا بھی ہے اور برباد بھی کر دیتا ہے، وقت بلند بھی کرتا ہے اور پست بھی کرتا ہے، وقت اٹھاتا بھی ہے اور گراتا بھی ہے، عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے. حضرات، اس لیے جس نے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کی ناقدری کی وہ غائب و حاصل ہوا. دنیا کی تمام ترقیاں اور رحمتیں وقت کے صحیح استعمال پر موقوف. شاعر کہتا ہے: کون ڈوبے گا اسے پار کرنا ہے ظفر، کون ڈوبے گا اسے پار کرنا ہے ظفر، فیصلہ وقت کی دنیا میں ظفر ہو. حضرات، اگر اپنے سامنے قرآن رکھیں نبی کا فرمان تو وقت کی بے پناہ اہمیت روز قسم کی طرح آیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک بلکہ کئی مقامات پر مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے. کئی والفجر ولیال عشر، قسم میں صبح کی اور راتوں کی، اور کئی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے، اور کئی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم میں زمانے کی بے انسان خسارے میں. اللہ تعالیٰ نے صبح رات دن اور زمانے کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ ہمیشہ غیر معمولی چیز کی قسم کھاتا ہے اور ہمیں جوڑتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو معمولی اور حقیر نہ سمجھیں اور جان لیں یہ ایک لمحے کا مجھے حساب ہونا ہے. جن کا خلاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. في روز قیامت ابن آدم کے پاؤں اس وقت تک اللہ رب العالمین کے پاس سے ہل نہ سکیں گے جب تک اس سے اس کی گزاری ہوئی اوقات کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے دین کے اکثر احکام کو وقت کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، وقت کے ساتھ جوائنٹ کر دیا ہے، وقت کے ساتھ باندھ دیا ہے، چاہے وہ روزہ ہو، زکات ہو یا حج. حتیٰ کی نماز جیسی عبادت کو وقت کے ساتھ مربوط کر دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر. حضرات، نیا سال وقت کے بارے میں بیداری اور شکر کا پیغام لایا کہ ہر چیز کو وقت کے ساتھ، گھڑی کے ساتھ باندھا گیا ہے، جوائن کیا گیا ہے، مربوط کیا گیا ہے. انسان گھڑیوں میں گرا ہوا ہے کیونکہ گھڑی انسان کو وقت کی رفتار کے ساتھ چلنا سکھاتی ہے. اسے یاد دلاتی ہے کہ آپ کب شروع ہو گیا یا کب ختم ہو گیا یا کب ہونے والا. مگر حقیقت سادہ کے باوجود وقت کی بربادی پر افسوس ہوتا ہے. بچے جوان مرد عورتیں اپنا قیمتی
میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔